السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ابابیل بائی دا سیکرٹ کلر پارٹ 15۔ استنبول کے آسمان پر موجود سورج آج ہلکی ہلکی گرمائش بھی دے رہا تھا۔ وہ ترقی یافتہ استنبول سے قدرے الگ پسماندہ سے حصے میں موجود ایک ورک شاپ تھی، جہاں گاڑیوں کی مرمت کے ساتھ ساتھ انسانی آوازوں کا شور بھی عروج پر تھا۔ یوں لگتا جیسے کسی مچھلی منڈی میں چند لوگ محض مباحثہ جیتنے کی اونچی آواز میں ہانک رہے ہو۔ وہ تنفر سے ارد گرد دیکھتا، سنبھل کر پاؤں اٹھاتا، جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھتا، سخت قبیدہ خاطر نظر آتا تھا۔ زیتون رنگ کی جینس اور کوٹ کے ساتھ اس نے کریم رنگ کی ہائی نیک شرٹ پہن رکھی تھی۔ اچھے کپڑے اسے احساس دلاتے تھے کہ وہ ایک اہم انسان ہے۔ آج اس کے خوبصورت چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، بیزاری ہی بیزاری تھی۔ اس کی عقل گھاس چرنے گئی تھی جب وہ یہاں آنے کا فیصلہ کر رہا تھا۔ لکڑی کے ٹوٹے پھٹے سے دروازے سے وہ اندر داخل ہوا اور ایک ناگوار سی نظر سارے میں ڈالی۔ پاس ہی ایک ناکارہ سی گاڑی کھڑی تھی جس کے ٹھیک ہونے کے چانسز بہت کم تھے، لیکن پوری ورک شاپ میں اس کے علاوہ کوئی کار نہ تھی۔ کوئی ہے؟ وہ بگڑے ہوئے تاثرات سے اونچی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ سب ہے آفندی بے، آپ بتائیں کس سے ملیں گے؟ اس گاڑی کے نیچے سے اس کے قدموں کے نہایت قریب ایک لڑکا سر نکال کر پوچھ رہا تھا۔ وہ بے اختیار اچھل کر پیچھے کو ہوا جسے بھوت دیکھ لیا ہو۔ لگے ہاتھوں ایک روسی گالی بھی دے ڈالی۔ سنوبر سے ملنا ہے مجھے۔ وہ بس یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، ابھی وہ بتائے سنوبر یہاں نہیں ہے اور وہ بھاگ جائے۔ ایسی جگہ پر آنے سے ہی دل خراب ہو رہا تھا، اور اس کی بہن وہاں کام کرتی تھی، ان لوگوں کے ساتھ رہتی تھی، خود پر ہی شرمندگی ہو رہی تھی۔ یقین نہیں آتا سنوبری اتنے امیر دوست بنا کیسے لیتی ہے۔ آئے آپ کو لے چلوں؟ وہ لڑکا کپڑے جھاڑ کر نکلا، وہاں ملحق کمرے میں گیا، میلی شرٹ اتار کر صاف شرٹ پہنے واپس آیا اور اسے شاپ کے پچھلے دروازے سے اپنے ساتھ لے کر نہ جانے کن گلیوں میں گھمانے لگا۔ اس کا تو سر ہی گھوم گیا۔ طویل انتظار کے بعد ایک چائے خانے کے باہر وہ رک گیا اور سٹی پر کوئی دھن بجانے لگا، اور تب تک بجاتا رہا جب تک اس قہوہ خانے سے ایک لڑکی نہ نکل آئی۔ وہ لب بھیجے نہایت صبر سے ان لمحات سے گزرنے لگا۔ بلا شبہ وہ لڑکی سنوبر ہی تھی۔ لیام نے کئی لمحے اسے پہچاننے میں لگا دیے۔ کیا یہ اس کی بہن؟ آگے الفاظ نہیں تھے۔ وائی کادشم، واہ میرے بھائی، بڑے لوگ آئے ہیں۔ اسے دیکھ کر سنوبر نے تالی پیٹ کر کہا، اس قہوہ خانے میں ایک دن مفت چائے دی جائے۔ سنوبر کی طرف سے مافیا ایڈوائزر لیام جان یہاں تشریف لائے ہیں۔ ببل گم چباتے ہوئے سنوبر اس تک آئی اور گویا طنز کرتے ہوئے کہا۔ لیام جان نے ارد گرد دیکھا، کئی لوگ ان کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ کیا ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ اس نے آہستہ آواز میں منت کی۔ سنوبر اسے اندر لے آئی اور ایک جانب کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چلو بھائی لوگ، آج چائے خانہ بند ہے۔ اگلے 2 منٹ میں اس نے وہ چائے خانہ خالی کروا دیا۔ خود وہ اس کے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھی اور دایاں بازو ساتھ کرسی کی پشت پر رکھ کر بے ڈھنگے انداز میں بیٹھی رہی۔ کوئی شک نہیں تھا کہ لیام جان کی بہن پر ماحول کا اثر ہوا تھا، اور شاید گہرا ہوا تھا۔ اس کا رہن سہن گلی کوچوں کے گنڈوں موالیوں جیسا تھا، لیکن وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، اس نے بات شروع کی۔ کیا کہا؟ وہ آگے کو ہوئی اور اچنبے سے اسے دیکھا۔ نیلو آبلا کے جانے کے بعد سے میں اور تم بہت ڈسٹرب ہے سنوبر۔ ہم فیملی ہے اور ہمیں اس طرح الگ نہیں رہنا چاہیے۔ اچھا، اور یہ سبق کس نے سکھایا کہ فیملی نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ ہم نئی شروعات کر سکتے ہیں سنوبر۔ برا کیا ابھی، بس کرے بھائی۔ میں آپ کی وجہ سے اسکول سے ڈراپ کی گئی، یونیورسٹی نہیں جا سکی، سڑکوں پر سوتی رہی، لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھا تاکہ اس دنیا کے ساتھ چل سکوں، اور اب آپ کہہ رہے ہیں نئی شروعات؟ کون سی نئی شروعات؟ کہاں کی نئی شروعات؟ جب آپ اور نیلو مرے ہوئے والدین کو رو رہے تھے، میں یہاں گنڈوں کے ساتھ جینے کے طریقے سیکھ رہی تھی۔ میں اپنے نئے رشتے بنا رہی تھی کیونکہ مر گئے تھے آپ اور نیلو بھی میرے لیے، اسی دن جس دن اپنے والدین کو کھویا تھا۔ آخری بات، یہاں دوبارہ مت آئیے گا۔ وہ غصے سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی، سانس بری طرح پھول چکی تھی۔ وہ اس کا بھائی نہ ہوتا اور اس سے بڑا نہ ہوتا تو سنوبر یہی تمام باتیں گالیوں کے ساتھ سمجھا رہی ہوتی۔ اس کے اندر اخلاقیات کا فقدان تھا اور اسے اس فقدان پر فخر تھا۔ مجھے معاف کر دو سنوبر، میں ہر اس عمل کے لیے شرمندہ ہوں جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی۔ وہ شرمندہ تھا، غلطی کی تلافی چاہتا تھا، لیکن بڑی غلطیوں کی تلافی اتنی آسانی سے نہیں ہوا کرتی۔
انسان اتنی جلدی معاف نہیں کیا کرتے۔ صنوبر مشتعل سی میز پر اس کے سامنے جھکی اور دہاڑی۔ میں صرف ایک مرتبہ کہوں گی لیام جان، یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ ایک سیٹی بجانے پر جو بھیڑ اکٹھی ہوگی وہ تمہیں ہسپتال پہنچا دے گی۔ یہ میرا علاقہ ہے اور میرے دوست یہاں کسی غیر کو بلا وجہ برداشت نہیں کیا کرتے۔ گیٹ آؤٹ۔ وہ لفظ چبا کر بولی اور دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ اس نے جس لہجے میں کہا تھا لیام جان اس نفرت کی حد جان چکا تھا۔ اس نے کوٹ کی جیب سے ایک اینولپ نکالا اور اسے ٹیبل پر پھینک دیا۔ یہ تمہارے لیے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی جانب آیا۔ مجھے کوئی خیرات نہیں چاہیے۔ لیام نے صنوبر کا سر چوما۔ آئی ایم سوری، وہ کہہ رہا تھا۔ اس نے کسی اچھوت کی طرح لیام کو خود سے دور کیا جس سے وہ اس سے شدید نفرت کرتی ہے۔ لیام جان افسوس سے اسے دیکھتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ بہار کو کیا بتائے گا کہ وہ اپنی بہن کو راضی نہیں کر سکا، وہ اسے معافی نہیں مانگ سکا۔ وہ من بھر کے قدم لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور دروازے کی جانب آئی۔ صنوبر نے دروازے سے باہر جھانک کر دیکھا کہ وہ چلا گیا ہے۔ تسلی کرنے کے بعد وہ جلدی سے واپس آئی، اینولپ اٹھایا، ارد گرد چاقو تلاش کیا۔ نہ ملنے کی صورت میں اس کو اپنے دانتوں سے ہی چاک کیا اور اندر موجود اشیاء کو دیکھنے لگی۔ کچھ پیپرز تھے، کچھ سائن شدہ چیک اور کچھ پرانا سامان۔ باقی سب چھوڑ کر اس نے کاغذات کو نکالا۔ وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھی، کوئی مذاق نہیں تھی۔ جو لکھا ہوا تھا پڑھ کر بے ساختہ اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ اوہ مائی گاڈ صنوبر، تم تو امیر ہو گئی۔ اس کے منہ سے نکلا چہرے کی خوشی دیدنی تھی۔ اسی خوشی میں فون اٹھا کر ایک تصویر بنائی اور بہار کو بھیجی، لیکن آگے بہار کا کوئی میسج آیا ہوا تھا۔ وہ پڑھ کر مسکرا دی۔ چلو اس کا بھائی دیر آیا درست آیا۔ لائبریری کی گھٹن زدہ سی فضا میں کافی کی مدھم سی مہک محسوس ہوتی تھی۔ کافی کو انچھوا مگ ٹیبل پر دھرا ہوا تھا۔ اسپنر گھماتی بہار نے آخرکار اسے ٹیبل پر پٹکا اور کہنا شروع کیا، ویل مسٹر بہرام، کیا کوئی جسٹیفیکیشن تیار کر رکھی تھی یا ایسے ہی پکڑے جانے تک دھوکے میں رکھنے کا ارادہ تھا؟ وہ سنجیدہ سی آفس چیئر پر بیٹھی تھی، چہرے پر اب کے قدرے برہمی بھی تھی۔ وہ اس کی نظر میں قابل اعتبار شخص تھا۔ میں شرمندہ ہوں، لیکن میں آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا تھا بہار خانم۔ تم کس کے لیے کام کرتے ہو؟ آپ کے لیے۔ اگر تم سچ بولو گے تو ہمارا وقت بچ جائے گا اور تمہاری تھوڑی سی عزت قائم رہے گی۔ اتنے گٹس تو رکھو کہ سچ کہہ سکو۔ میں پھر پوچھ رہی ہوں کہ کس کے بندے ہو بہرام؟ کرو گلو۔ میں آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا تھا بہار خانم۔ اس نے پھر وہی جملہ نرمی سے دہرایا۔ بہرام کرو گلو، میں آخری مرتبہ پوچھ رہی ہوں کس کے کہنے پر یہ سب کر رہے تھے؟ میں آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا تھا بہار خانم، ایک لفظ چبا کر کہا گیا۔ تم آج ابھی اسی وقت فائر کیے جاتے ہو۔ دوبارہ اس گھر میں نظر مت آنا۔ وہ ابصرت مہری سے کہہ رہی تھی، پتہ تو وہ ویسے بھی لگا لیتی۔ مجھے نکالنے کے لیے آپ کو سلطان عمر سے اجازت لینی ہوگی۔ وہی بہرام، وہی سادہ انداز، لیکن بہار نے اسے چیلنج سمجھ کر قبول کیا۔ تیزی سے کرسی چھوڑ کر کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنا فون اٹھا کر سلطان عمر کو کال ملائی، فون اسپیکر پر ڈال دیا۔ ایسے ہے تو ایسے صحیح۔ ایک بیل کے بعد ہی کال اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو بابا جم، بہرام کروگلو، ہمارے سیکیورٹی چیف۔ انہوں نے آج میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور میں انہیں جاب سے فائر کر رہی ہوں۔ آپ کے ہر دل عزیز سیکیورٹی گارڈ کو نکالنے کے لیے اتنی سی وضاحت کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ سلطان عمر نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس نے پہلے ہی خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ بہرام کو آج وہ پہلی مرتبہ ایک امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد معلوم ہوئی تھی، ورنہ ایسے گھٹیا ریفرنس سے اس نے کبھی کسی کو جاب سے نہیں نکالا تھا۔ بہار نے فون ٹیبل پر واپس رکھا اور بہرام کو دروازے کی جانب اشارہ کر کے چلے جانے کو کہا۔ میں آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا تھا بہار خانم، اب کی واقعی ندامت سے کہا گیا۔ آؤٹ۔ اس نے بہرام کی بات نہیں سنی اور ایک مرتبہ چانس دے چکنے کے بعد وہ اسے اب وضاحت کی بھی اجازت نہیں دیتی تھی۔ وہ چلا گیا تو بہار گہرے سانس لینے لگی۔ بہرام چلا گیا؟ کیا وہ واقعی چلا گیا؟ اس نے یہ بات ہضم کرنے میں چند لمحے لگائے۔ اف، یہ دنیا اتنے دوگلے لوگوں سے کیوں بھری پڑی ہے؟ اس نے افسوس سے سوچا۔ اسے بہرام کو پرکھنے میں غلطی ہوئی تھی اور اسے افسوس تھا۔ 9 نومبر۔ اونان میں دریس ایئرپورٹ پر معمول کا رش تھا۔ وہ ازمیر جو کبھی ترکیہ میں ایک گاؤں کی حیثیت رکھتا تھا، آج ایک ترقی یافتہ شہر تھا۔ انہیں لینے حسن آیا ہوا تھا۔ ایئرپورٹ کی راہداریوں سے
نکلتے ہی وہ انہیں کار کی جانب لے آیا۔ خلیل سعدی سے سلام دعا کے بعد وہ بچوں اور بہار سے مل رہا تھا۔ وہ اپنے باس سے نظریں چرائے ہوئے تھا۔ وہ حسن جو ہمیشہ خلیل سعدی کے شان میں قصیدے پڑھتا رہتا تھا، آج جب اس کے سامنے تھا تو گویا اس نے منہ میں گنگنیاں ڈالی ہوئی تھی اور اتنے تابعدارانہ انداز میں گفتگو کر رہا تھا جیسے خلیل سعدی اس کا باس نہیں باپ ہو۔ بہار نے دل ہی دل میں اس کی چاپلوسی کو داد دی تھی۔ وہ سب آ کر گاڑی میں بیٹھے۔ وہاب اور ہادی بہار کے ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے لیے تقریباً یہ چند دنوں کا ٹرپ بہت اچھا اور فریش کر دینے والا تھا۔ بہار نے انہیں پالرمو کے مشہور مقامات کی سیر کروائی تھی۔ خلیل کی وجہ سے وہ لوگ روم یا دوسرے شہروں میں نہیں جا سکتے تھے، اور بڑی بات یہ تھی کہ اس ٹرپ کے ختم ہوتے ہی خلیل ان کے ساتھ واپس ترکی آیا تھا۔ ہاں تو سنیور حسن، میری اجازت کے بغیر میری بیوی بچوں کو سسلی لانے کا مقصد بتاؤ اور اس غداری کی سزا منتخب کرو۔ گاڑی میں خلیل سعدی کی آواز نے سکوت طاری کر دیا تھا۔ اطالوی زبان میں بولا گیا جملہ بہار کے سر کے اوپر سے گزرا، لیکن حسن بہت اچھے سے جانتا تھا کہ وہ کیا پوچھ رہا ہے، اور اس وقت بہار کے سوا کوئی بھی نہیں تھا جو اسے بچا سکتا تھا۔ ترک زبان میں جواب دینا خلیل کے غصے کو بڑھاوا دینا تھا، سو وہ بھی اطالوی زبان میں کہنے لگا۔ وہ سر بہار خانم نے کہا تھا کہ انہوں نے آپ سے پوچھ لیا ہے اور میں نے آبلہ پر بھروسہ کر لیا۔ حسن نے خود کو مورد الزام ٹھہرائے جانا مناسب نہ سمجھا۔ اپنا نام لیے جانے پر بہار چونکی، یقیناً اسی کی بابت بات ہو رہی تھی۔ ابھی خلیل کچھ کہتا کہ بہار بولی، تم دونوں میری برائیاں کر رہے ہو تو مقامی زبان میں ہی بول لو، میں برا نہیں مناؤں گی۔ حسن یہی تو چاہتا تھا کہ گفتگو میں پڑے اور اسے بچائے۔ سچ شکر وہ پڑ چکی تھی، اب وہی اس کا دفاع کرے گی۔ اس کے چہرے پر کمینگی سی ہنسی تھی۔ وہ خلیل سعدی کے عذاب سے بچ جائے گا۔ شکر بہار خانم، ہم آپ کی برائی نہیں کر رہے، سر پوچھ رہے ہیں کہ میں نے آپ تینوں کو سسلی کیوں جانے دیا؟ تمہارے سر کا رعب صرف تم جیسوں پر چلتا ہے حسن بے۔ خلیل نے گردن موڑ کر ایک گھوری زدہ نظر اس پر ڈالی کہ دنیا میں وہ ظالم مشہور ہے تو اس کا امیج برقرار رہنے دیا جائے۔ وہ سٹپٹا کر چہرہ دوسری طرف موڑ گئی جیسے اس نے تو کچھ کہا ہی نہیں۔ تم صرف آخری مرتبہ غلطی کے لیے معاف کیے جا رہے ہو حسن، آگے سے تم میرے لیے کام نہ کرنا چاہو تو تمہاری مرضی۔ وہ سنجیدگی سے اب کے ترک میں کہہ رہا تھا۔ بہار مسکرا دی۔ جی باس، کچھ توقف کیا۔ شکریہ بہار خانم۔ حسن نے تابعداری سے سر خم کر کے بہار کا شکریہ ادا کیا۔ بہار کا شکریہ کیوں؟ خلیل نے بے اختیار پوچھا۔ کیا وہ جیلس ہوا تھا؟ ارے نہیں، وہ کیوں ان دونوں کی دوستی سے جیلس ہونے لگا؟ آپ خانم کی وجہ سے مجھے معاف کر رہے ہیں؟ خلیل بھی حسن جھیپ کر بولا۔ وہ خلیل کا دل کیا کہ کاش پچھلی سیٹ والے لوگ کہیں غائب ہو جائے اور وہ حسن کو چماٹ لگا کر بتا سکے کہ وہ کس لیے اور کیوں معاف کر رہا ہے۔ ایڈیٹ! بہار کا کہا بے ساختہ تھا۔ بھول ہے تمہاری حسن بے، یہ شخص ہمیشہ تمہاری غلطی یاد رکھے گا اور بار بار تمہیں یاد دلا کر شرمندہ کرتا رہے گا یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ جاؤ گے۔ حسن نے دل سے تائید کی تھی کہ ایسا ہی ہوگا۔ خلیل سعدی نے پھر اسے گھورا تو وہ مسکرا دی۔ اپنے ترکیہ آ کر ہر چیز کھلی سی لگتی ہے۔ اس نے ایک نظر بچوں پر ڈالی تو وہ دونوں سو رہے تھے۔ پلین میں شور کی وجہ سے وہ دونوں سونے کی بجائے کام کرتے رہے تھے، اور اب تو ویسے بھی انہیں نیند آ جانی تھی۔ وہ ان تینوں کی جہاز میں ہوئی گفتگو کو یاد کرتے ہوئے ہی کھو گئی تھی، کیونکہ کار میں اب خاموشی سی چھا گئی تھی۔ وہ تینوں سورہ رحمان کے بارے میں ہی کچھ ڈسکس کر رہے تھے۔ بظاہر وہ لاپرواہ سی ان سے آگے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اسے ان تینوں کی گفتگو شروع سے آخر تک اچھے سے یاد تھی۔ مجھے اب یہ سمجھ نہیں آتا پاشا بے کہ آسمان کو بلند رکھ کر اس میں ترازو رکھنے سے کیا مراد ہے، اور ترازو آسمان پر رکھ کر اس میں ناپ تول کہاں سے آ گیا؟ کیا ناپ تول زمین پر نہیں ہوتا؟ ہادی اپنی ازلی کنفیوژن کے ساتھ موجود تھا۔ خلیل نے سوچنے کی معمولی سی ایکٹنگ کی ہوگی اور بچوں نے اس کے بولنے کا انتظار کیا ہوگا۔ وہ ان کی اس گیم کو جانتی تھی۔ دیکھو اصلان مجھے لگتا ہے کہ یہاں کچھ یاد دلایا جا رہا ہے، جیسے ہم جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تب اللہ ہمیں بتائیں گے کہ تمہیں وہ وقت یاد ہوگا جب آسمان بلندی پر ہوتا تھا، پھر ہمیں یاد آئے گا ہاں پرانی دنیا میں تو آسمان بلندی پر ہی ہوتا تھا۔ اس میں ترازو رکھنے سے مراد ہے بیلنس قائم کرنا۔ اب دیکھو، جب تک یہ آسمان ہے ہمیں معلوم ہے ایک یونیورسل فیکٹ کہ اس نے ایسے ہی رہنا ہے، یہ اچانک سے زمین پر نہیں آ گرے گا۔ ترازو کا مطلب میزان ہوتا ہے، اور اس صورت میں 3 مرتبہ میزان کی آیت آئی ہے نا وہاں؟ اور خلیل سعدی کے بڑے بیٹے نے اس بات میں سر ہلایا ہوگا۔
اور معلوم ہے اللہ کب باتیں ریپیٹ کرتا ہے، جب بات بہت اہم ہو۔ اللہ نے آسمان پر ترازو یعنی بیلنس قائم کیا کیوں؟ ہمیں سکھانے کے لیے کہ اے انسان یہ دیکھو ایسے بیلنس قائم رکھا جاتا ہے۔ عربی زبان میں بڑی پیاری زبان ہے، صرف اسی لیے نہیں کہ وہ قرآن کی زبان ہے، ایک اور وجہ بھی ہے۔ وہ کیا؟ ہادی نے سوال کیا۔ وہ کیا وہاب؟ خلیل نے وہاب سے پوچھا۔ وہ اسے ریسکیو کرنے کو موجود رہتا تھا۔ یہ ہمیں ایک دم سے ماضی، حال اور مستقبل کی سیر کرواتی ہے۔ جب بات ماضی کی ہو تو اللہ ہمیں کوئی ہدایت لینے کا کہتا ہے، حال میں بہترین عمل کی ضرورت ہوتی ہے اور مستقبل کا ہمیں وزن دیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں ریپیٹیشن ہے، ایسے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ریپیٹ ہوتی آیت کب، کہاں، کیسے اور کس موقع پر کہی جا رہی ہے، کیونکہ قرآن کے الفاظ کا موڈ اور ذوق بدلتا رہتا ہے۔ وہ باپ کی بات سن کر مسکرایا ہوگا۔ اس وقت بہار بھی مسکرائی تھی۔ اسے ان باتوں کی اب سمجھ آنے لگی تھی، اور واقعی سمجھ نہ آتی اگر وہاب نے چیزیں آسان کر کے نہ بتائی ہوتی، یا یہ سب آسان طریقے سے سمجھنا نہ سکھایا ہوتا۔ اسے وہاب نے تدبر کرنا سکھایا تھا اور وہ اس کی مشکور تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن آسمان کو بیلنس کرنے سے کیا ہوا؟ ہادی کی آواز آئی تھی۔ بہار کو آج بھی ہادی کے سوال پوچھنے کا اسٹائل ہلکا سا روٹ لگا تھا۔ آسمان کو بیلنس کر کے بتایا تاکہ تم بھی بیلنس رکھنا سیکھ جاؤ اور بغاوت نہ کرو، ناانصافی نہ کرو، ایسا عدل کرو کہ سب دیکھے۔ خلیل سعدی نے کہا تھا۔ کہہ کون رہا ہے؟ اس نے بڑبڑا کر جہاز میں سونے کی کوشش کی تھی، لیکن وہاب کی آواز ہنوز کانوں میں پڑ رہی تھی، میٹھی، شیریں اور خلوص سے لبریز۔ مجھے شیخ نے بتایا تھا کہ اس دنیا میں دو میزان قائم ہوتے ہیں، کائنات کا اور دوسرا انسان کا۔ ابھی کائنات کا میزان چل رہا ہے، یعنی انسانوں کو چھوٹ دی گئی ہے کہ جو چاہے کرو، پھر ہم انسانوں کا میزان چلے گا جس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ وہاب نے بھی اپنی بات مکمل کی تھی۔ ہادی اس کے ساتھ بیٹھا، اس کا کندھا ہلا کر اسے متوجہ کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ چوکی اور حال میں واپس آئی۔ گل خانم، ہمیں کل استنبول جانا ہے، آپ کے گھر۔ ہادی نے اس کے کان میں سرگوشی کی جیسے وہ چاہ رہا ہو بہار خلیل سعدی سے اس بات کی سفارش کرے۔ اپنی موجودگی میں خلیل بچوں کو کسی دوسرے کے گھر نہیں رہنے دیتا تھا۔ اس کے بچوں کو عام بچوں جیسی آزادی نہیں تھی۔ وہ اپنے باپ کی طرح بہت سلیکٹیو طریقے سے ڈسپلن رکھے گئے بچے تھے، اور بہار کو یہ قطعی پسند نہ تھا۔ وہ انہیں خلیل سعدی کی غیر موجودگی میں سب کرنے دیتی جو اس عمر کے بچوں کو کرنا چاہیے۔ ہادی کی طبیعت میں بہتری آ گئی تھی، کیونکہ بہار اسے یقین دلانے میں کامیاب ہو گئی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہی، اور وہ سب جو اس نے پہلے دن پارلموں میں کہا تھا وہ صرف خلیل سعدی سے لڑنے کو کہا تھا۔ وہ بچہ تھا، معصوم تھا، بہل گیا تھا، کیونکہ اسے بہلانا آسان تھا۔ نہیں میرا بچہ، ابھی ہم ازمیر میں کچھ دن اپنے گھر رکیں گے، یہاں بہت کام ہے، وہ نرمی سے کہہ رہی تھی۔ خلیل سعدی کے دل کی بیٹ مس ہوئی۔ وہ اسے غور سے سن رہا تھا۔ تمہاری اولاد سے واپس میرا بچہ پر آ گئی تھی؟ مطلب وہ راضی لگ رہی تھی۔ کسی زمانے میں اس نے صحیح کہا تھا، اسے واقعی محبت ہوئی تھی۔ میں جانتا ہوں ترکوں سے نفرت کرنا آسان نہیں ہوتا، میں بھی نہیں کر پایا، مجھے بھی محبت ہو گئی۔ اپنے الفاظ یاد کرتے ہوئے ایک دلکش مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ اس نے صحیح کہا تھا، اسے اپنے الفاظ پر فخر تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ گڈ نیوز یہ ہے کہ ہم حسن کی شادی کی تیاریاں شروع کریں گے۔ خلیل سعدی کے چہرے پر سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی، اور وہ چہرہ باہر کی جانب موڑے اس شہر کی رونقیں دیکھنے لگی۔ آج سے پہلے یہ شہر اتنا خوبصورت کیوں نہیں لگا تھا؟ اس نے افسوس سے سوچا۔ کسی کے ساتھ کا خوبصورت احساس تھا کہ ہر بری چیز میں بھی اچھائی نظر آ رہی تھی۔ چند گھنٹوں بعد ہی وہ اپنے علاقے میں پہنچے تھے، اور بہار کی افراتفری کی وجہ سے وہ سیدھا اسی لڑکی کے گھر گئے جسے حسن پسند کرتا تھا۔ ازمیر والوں کے لیے خلیل سعدی ایک فرشتہ تھا، اور جس شخص کی زبان وہ دے دیتا وہ شخص معتبر ہو جاتا، اور بہار نے حسن سے صرف یہی وعدہ کیا تھا کہ وہ اس گھر میں اس کا رشتہ لینے خلیل کے ساتھ جائے گی۔ خلیل ساتھ جائے اور انکار ہو ممکن ہی نہ تھا۔ یہ کام آنے والے دنوں پر اسی لیے بھی نہیں ڈالنا چاہتی تھی کیونکہ خلیل کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ آدمی رات کو بھی چلے جایا کرتا تھا اور پھر کئی دن کی خبر نہ لیتا تھا۔
بہرحال بہار کی منت پر حسن کے لیے اس نے اپنی زبان دی اور شادی کا سارا خرچہ خود اٹھانے کی حامی بھی بھر دی، جس کی خبر صبح تک ازمیر میں پھیلی اور اس کی نیک نامی اور شرافت داری کو مزید آسمان پر بٹھا گئی۔ غرور کا گراف بھی بے حد اوپر ہو چکا تھا، بہار نے بیزاری سے سوچا۔ 20 نومبر۔ ازمیر میں اس صبح بہت خوشگوار طلوع ہوئی تھی۔ موسم سرما میں فجر کے بعد کا یہ وقت بہار کو بہت پسند تھا۔ نماز پڑھ کر وہ فارغ ہوئی تھی جب ہادی اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ ارے تم اتنی جلدی آ گئے؟ ہاں، بابا اور وہاب شیخ کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے تو میں واپس آ گیا۔ اور میرا بیٹا شیخ کے گھر کیوں نہیں گیا؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ بس ایسے ہی دل نہیں کیا۔ آپ نے رات کو میرا کام پڑھا تھا، کیسا لگا؟ اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے میں تمہیں ایک سیکرٹ بتانا چاہتی ہوں، سنو گے؟ ہادی نے سادگی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چند ارد گرد کی باتیں کرنے کے بعد وہ مدعے پر آئی۔ مجھے بھی بچپن میں کلپٹومینیا تھا۔ ہادی اور میں بھی شاپنگ مال سے کافی کچھ چرا لیا کرتی تھی۔ شروع میں مجھے یہ بہت فیسینیٹ کرتا تھا کہ جو پسند آیا اٹھا لیا، لیکن آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ میں ایک ذہنی بیماری کی طرف بڑھ رہی ہوں۔ میں نے پھر وہ کیا جو سب بہادر لوگ کیا کرتے ہیں۔ کیا بہادر لوگ چوری شدہ اشیاء واپس دے آتے ہیں؟ وہ جاننے کے لیے پرتجسس ہوا کہ بہادر لوگ کیا کرتے ہیں۔ وہ جان چکا تھا کہ بہار اسے کسی خود ساختہ کہانی کے ذریعے کنونس کرنا چاہتی ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے، اور اندر سے وہ کنونس ہونا چاہتا تھا۔ میں نے خود سے سچ بولا تھا ہادی، یعنی خود کو تسلیم کروایا کہ میں ایک غلط ٹریک پر جا رہی ہوں، مجھے یہیں رک جانا چاہیے۔ میں نے تم لوگوں کے ملنے سے پہلے اپنا بہت وقت ان مینٹل ہیلتھ کے ہسپتالوں میں گزارا ہے ہادی۔ میں نے کبھی قرآن مجید سے سکون لینے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ میں بزی تھی اور مجھے یہ سب نمازیں اور قرآن پڑھ کر سکون حاصل کرنا بہت آئیڈیلسٹک لگتا تھا۔ فیری ٹیل ٹائپ پھر بھی مجھے لوگوں جیسا تدبر کر کے مزہ آنے لگا۔ مجھے علاج سے ڈر لگتا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں ہادی، تم ایک مرتبہ تسلیم تو کرو کہ تمہیں علاج کی ضرورت ہے۔ کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوتا گل خانم، انسان کو اکیلے ہی سب سہنا پڑتا ہے۔ وہ نہ جانے کیوں یہ کہہ گیا تھا، لیکن بہار نے بہت محسوس کیا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اس کا مطلب تم ٹھیک نہیں ہونا چاہتے؟ اسے افسوس سے پوچھا۔ آپ کے لیے کوشش کر سکتا ہوں گل خانم، وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا، اور بہار ہمیشہ کوشش کرنے والوں کے ساتھ کھڑی رہی تھی۔ پھر وہ ہادی کے کام کو ڈسکس کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد لاؤنج سے آوازیں آنے لگی، یعنی وہ دونوں بھی واپس آ گئے تھے۔ ہادی اپنے کمرے میں چلا گیا جب خلیل اپنے کمرے میں آیا۔ جب صبح کا سورج طلوع ہو چکا تو ایسا لگا کہ سارا ازمیر ان کے گھر کے باہر جمع ہو گیا ہے، جیسے ان کا لیڈر دی گریٹ خلیل سعدی پاشا کسی بڑی جنگ سے دشمنوں کو شکست فاش دے کر غازی بن کر واپس آیا ہو۔ یہاں کے لوگ اس سے بے حد عقیدت رکھتے تھے۔ وہ اس بارے میں بہار کو کوئی اختلاف نہیں تھا کہ مافیا سرگرمیوں اور انسان دوستوں سے تعلقات رکھنے کے سوا خلیل سعدی میں ہر ایسی خوبی تھی کہ اس سے محبت کی جا سکے۔ خلیل سعدی اپنے شہر کے لوگوں کے لیے مخلص تھا، یا پھر وہ ان لوگوں کی معصومیت سے کھیل رہا تھا؟ لوگ خلیل سعدی کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، اور وہ دونوں اپنے کمرے میں کھڑے ہلکے سے پردے سرکا کر کمرے سے نیچے دیکھ رہے تھے۔ ان کی گلی میں دور دور تک لوگ نظر آتے تھے۔ وہ کیا لمحہ ہوگا خلیل سعدی جب تمہاری اصل شخصیت ان سادہ دل لوگوں پر کھلے گی؟ بہار افسوس سے کہہ رہی تھی۔ وہ چونک کر پلٹا اور گہرا سانس لے کر وہاں سے ہٹ گیا۔ اس کا ضمیر نہ جانے کیوں اسے ملامت کرنے لگا تھا۔ وہ لمحہ صدیوں پر بھاری ہوگا جب سارا ازمیر خلیل سعدی کو جان لے گا، اور وہ لمحہ کبھی نہیں آئے گا بہار سلطان، کیونکہ خلیل سعدی پاشا ہمیشہ یہاں کے لوگوں کے لیے دی گریٹ خلیل سعدی پاشا ہی رہے گا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر دائیں جانب کے دراز میں کچھ تلاش کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ بہار نے ضبط سے سنا، اور وہ بھی ان سادہ دل لوگوں کو دیکھتے ہوئے وہاں سے ہٹ گئی۔ کاش میں تمہارا یہ غرور ٹوٹتے ہوئے دیکھوں۔ ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے ہوئے اس نے اپنی دیرینہ خواہش کا اظہار کیا۔ ویٹ لانگ یو ول سی۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا، مسکرا بھی نہ سکی اور بس اسے دیکھے گئی۔ وہ اٹھا اور کمرے میں موجود اپنے لاکر کی جانب چلا گیا۔ بہرحال میں استنبول جا رہا ہوں، کوشش کروں گا حسن کی شادی سے پہلے چند دن پہلے واپس آ جاؤ۔ تم اپنی اور بچوں کی شاپنگ وغیرہ دیکھ لینا۔ اور وہ رکا اور پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ اب بیڈ کے پائیتی کے پاس کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ خلیل نے اس کا سنجیدہ چہرہ غور سے دیکھا اور پھر دل کی مانتے ہوئے فرمائش کی، میری شاپنگ بھی کر لینا، کالے رنگ کا کوئی بھی شرٹ بہتر رہے گا۔
وہ اپنے سمیت سب کا خیال رکھنا۔ وہ واپس پلٹ گیا، چند بٹن دبا کر لاکر کھولا، کچھ کاغذات نکال کر لاکر بند کر کے واپس بیڈ کی جانب آیا۔ اب کہ چہرہ ان کاغذات کی جانب تھا۔ خلیل بے، وہ چلتی ہوئی اس کے سامنے آئے اور سینے پر ہاتھ باندھ کر اسے مخاطب کیا۔ میں نے ابھی سوچنے کے لیے وقت لیا ہے، ایسا نہیں کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہنے کے لیے آمادہ ہوں۔ وہ سرد مہری سے یہ بات کہنے میں کامیاب ہوئی تھی، ورنہ خلیل سعدی کے سامنے جھوٹ اللہ ممکن نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے آئندہ ملاقات پر تم میرے ساتھ رہنے پر آمادہ بھی ہو جاؤ۔ میں اچھی امید لیے جا رہا ہوں، واپس اسی امید پر آؤں گا کہ تم میرے ساتھ رہنے کے لیے رضامند ہو جاؤ گی۔ وہ ہلکے سے اس کا گال تھپتھپاتا مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ وہ اتنے یقین سے اتنی بڑی بات کہہ گیا تھا، کیسے؟ وہ سمجھی تھی ان تینوں کو چھوڑ کر جانا بہت آسان ہوگا، 2 سال کا کانٹریکٹ ہی تو تھا، اب جانا اتنا مشکل کیوں لگ رہا تھا؟ یہ دل اس کے ساتھ دغا کیوں کر رہا تھا؟ یہ دل اسے شرمندہ کر رہا تھا۔ اگر خلیل کو معلوم ہو گیا کہ وہ ایموشنلی ان لوگوں سے اتنی اٹیچ ہو گئی ہے کہ چھوڑنا ممکن نہیں لگ رہا، تو اس کے بعد ہونے والی سب کی سے اسے ڈر لگتا تھا۔ کاش یہ راز ہی رہے۔ وہ کسی مافیا کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں بیڈ پر گر گئی۔ یا اللہ، کس سمت جاؤں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے ایک ایڈونچر سمجھ کر اس شادی کو قبول کر لیا، لیکن یہ سب تو میری سوچ سے بھی زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ میں انہیں کیسے چھوڑوں گی اللہ؟ میں نے صرف سنا ہوا ہے خلیل سعدی ایک بدنام مافیا ہے، لیکن میں نے کبھی اسے کوئی گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میرے سامنے اس نے کبھی کوئی جرم نہیں کیا۔ میں کدھر جاؤں؟ وہ چہرہ ہاتھوں میں گرائے بے بسی سے کہہ رہی تھی اور دروازے کے پاس کھڑا وجود منجمد ہو گیا تھا۔ آنکھیں ساکت اور دل صامت ہو گیا۔ اس کا دل کیا اسے سمیٹ لے، ساری حقیقت بتا دے، اس سے کچھ بھی نہ چھپائے، لیکن پھر رک گیا۔ ابھی وہ صحیح وقت نہیں آیا تھا کہ وہ اس پر بھروسہ کر سکے، لیکن اسے ایسے ٹوٹا ہوا دیکھ کر وہ بہت دکھی ہوا تھا۔ اس گھر میں ایک کمرہ ایسا بھی ہے بہار، جس میں میرے کالے کرتوتوں کے ڈھیر سارے راز پڑے ہیں۔ وہ سرسری سے انداز میں کہتا اندر آیا تو وہ کرن کھا کر کھڑی ہوئی تھی۔ اگر تم مجھے جیل میں دیکھنا چاہتی ہو تو کوئی بھی کیس کھول سکتی ہو، میں تمہاری خوشی کے لیے کورٹ میں پیش ہونے کو بھی تیار ہوں۔ اس سے تمہارا دھیان بھی فوکس ہونے لگے گا، کیونکہ 2 سال سے فارغ بیٹھ کر شاید تمہارے دماغ میں زنگ لگ گیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھونے لگی ہو۔ آف کورس اٹس پرسنل ایکسپیرینس۔ اس کی بات مکمل ہونے تک وہ سانس روکے کھڑی ہی رہی تھی۔ وہ اس تک آیا اور سائیڈ میز پر رکھا اپنا فون اٹھایا۔ وہ گہرا سانس لے کر سنبھلی اور پھر بولی، نہیں خلیل سعدی، ابھی بہار پر اتنا برا وقت بھی نہیں آیا کہ تمہارے خلاف کیس کرنے کے لیے تم سے ہی مدد مانگے۔ میری سزا ختم ہوتے ہی تم مجھے جان جاؤ گے۔ میں اپنے بلبوتے پر تمہارا سچ جانوں گی، اور باخدا اگر مجھے پتہ چلا کہ تم نے صرف انتقام کے لیے مجھ سے شادی کی ہے تو وہ دن تمہارے حق میں اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ وہ تکلیف سے بولی، تھک جاؤ گی؟ وہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے آہستگی سے بولا، بے یقینی کی زندگی میں جھولنے سے بہتر ہے انسان سچ کی تلاش میں تھک جائے۔ اوکے، گڈ لک دین۔ وہ شانے اچکا کر کہتا وہاں سے چلا گیا۔ بہار سلطان نے چند گہرے سانس مزید لیے۔ وہ تو ٹھنڈی آہیں بھر بھر کر ہی مر جائے گی۔ اسے صرف ایک بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ خلیل سعدی نے اس سے شادی کیوں کی تھی۔ دل کا کوئی باغی کونا کہتا تھا یہ محبت ہوگی، لیکن دماغ اسے کئی لاجک دے کر سمجھا دیتا کہ خلیل سعدی کا شادی کا مقصد کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن محبت نہیں۔ مافیا اور محبت ایک ڈھونگ ہی ہوگا۔ وہ سوچوں میں غرق تھی کہ اصل مقصد کیا ہو سکتا ہے، لیکن ہادی کی آمد سے سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ وہ ناشتے کے لیے بلانے آیا تھا اور وہ اسی کے ساتھ نیچے چلی آئی۔ وہ آرنج رنگ کی نیک شرٹ کے ساتھ بیج رنگ کا کوٹ اور جینز پہنے، آبرن بالوں کو فرنٹ ٹیل میں باندھے گھر سے نکل رہی تھی۔ سیکیورٹی کو ساتھ آنے سے اس نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ بہرام نے سب پر سے اعتبار اٹھوا دیا تھا۔ گاڑی گھر سے باہر نکالی ہی تھی کہ سڑک کے دوسری جانب موجود گھر کی بیرونی دیوار سے کوئی ٹیک لگائے منتظر سا کھڑا تھا۔ اس نے کار روک دی اور باہر نکل آئی۔ صنوبر، تم یہاں؟ وہ اس سے آج ملنے والی تھی، لیکن اپنے گھر پر نہیں۔ صنوبر کا وہی لاپرواہ سا بگڑا سا حلیہ تھا، منہ میں ببل گم چباتے وہ باہر کی جانب سنجیدگی سے چلتی آ رہی تھی۔ وہ کار کے پاس ہی رک گئی۔ بہار نے صنوبر کو آج سے پہلے اتنا سنجیدہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شکریہ بہار۔ وہ آئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ بہار کو ایک مہنگے پرفیوم کی خوشبو صنوبر کے وجود سے آئی تھی۔ حلیہ چاہے جیسا بھی تھا، لیکن لڑکی کی
پرسنالٹی تھی۔ وہ صاف ستھری رہتی تھی، کچھ اس کی اپنی طبیعت ایسی تھی اور کچھ بہار کی صحبت کا اثر تھا۔ میں نے تم پر آخری احسان غالباً 1 ماہ پہلے کیا تھا۔ یہ کس کام کے مکمل ہو جانے کا شکریہ ہے؟ وہ اپنی ساری بوریت دور کر کے مسکرا کر صنوبر سے پوچھ رہی تھی۔ تم نہیں جانتی لیام کی معافی کا کتنا عرصہ انتظار کیا تھا۔ وہ آیا تھا اور ساتھ چلنے کا بھی کہا تھا اور معافی بھی مانگ رہا تھا۔ اس نے استنبول میں ایک گھر میرے نام کیا ہے، اتنے پیسے دیے ہیں کہ میں تمہارا قرضہ اتار سکوں۔ مزے سے بتانے لگی۔ اور اس نے قرضے کی بات پر بیزاری سے پوچھا۔ لیام کے بارے میں اس نے ہی صنوبر سے ڈسکس کر رکھا تھا۔ پھر کیا؟ میں اتنے سالوں سڑکوں پر رہی لڑکی جو اب باقاعدہ اللیگل گنڈا بن چکی ہے، ایسے کیسے معاف کر دوں؟ کچھ مزید لین دین کروں گی، اس کے بعد دیکھیں گے کہ لیام جان کو معاف کیا جائے یا نہیں۔ وہ تمہارا بھائی ہے صنوبر، اور میری نظر میں ایک اچھا انسان ہے۔ اگر بھائی ساتھ کھڑے ہوں تو آپ کسی بھی طوفان سے لڑ سکتے ہو۔ اسے معاف کر دو، بہار نے نرمی سے کہا۔ بہار جم، اگر میرا بھائی ایمرے کی طرح معصوم ہوتا اور اتنے سالوں گمشدہ رہا ہوتا تو میں کہہ سکتی تھی کہ مجھے اس سے محبت ہے اور زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اپنے بھائی کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک بات بتاؤں، جب آپ کی زندگی مضبوط بنانا چاہتی ہے تو سب سے پہلے انہیں سگے رشتوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے اور انہیں دور کرتی ہے، پھر سکھاتی ہے کہ یہ زندگی تمہاری ہے اور اسے خود برباد کرو۔ مجھے اپنے بھائی سے کوئی جادوئی محبت نہیں ہے، کیونکہ میرے اور تمہارے بھائی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بہرحال بتاؤ، کیوں ملنا چاہ رہی تھی؟ اس نے موضوع ہی تبدیل کر دیا۔ کسی کو چیک کرنا ہے، چند دن اور بہت سی معلومات نکالنی ہے۔ وہ بھی اصل موضوع کی جانب آئی۔ ہو جائے گا۔ کون ہے؟ صنوبر نے لاپرواہی سے پوچھا۔ بہرام کروگلو، جو پچھلے 4 سالوں سے میرے گھر کی سیکیورٹی ٹیم کا چیف رہا ہے۔ میں نے آج اسے فائر کیا ہے۔ یہ فیصلہ اچانک تھا اور یقیناً بہرام کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں بغیر وضاحت کے اسے نکال سکتی ہوں، اس لیے ابھی اس کے اگلے ہر موو پر تمہاری اور تمہارے بدماشوں کی ٹیم کی نظر ہونی چاہیے۔ بس اتنا ہی۔ وہ شدید بدمزہ ہوئی۔ اگر تھوڑی سی بہرام کی مہمان نوازی کر دو تو میں دگنے پیسے دوں گی۔ اس کے دھوکہ دینے سے میں ہرٹ ہوئی ہوں۔ اس نے گوگلز آنکھوں پر چڑھاتے ہوئے اپنے گھر کے باہر لگے کیمروں کو دیکھا۔ اگر تو ٹارگٹ چیلنجنگ ہوا تو دگنے پیسے لوں گی، ورنہ آف کورس جتنے پیسے تم دو۔ صنوبر نے کہا لگایا تو وہ بھی مسکرا دی۔ دونوں نے ہاتھوں کا پنجہ بنا کر ایک دوسرے کا ہاتھ ملایا اور گلے لگ گئی۔ شکریہ بہار، تمہاری موجودگی میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ تم جانتی ہو کہ فلمی ڈائیلاگ مجھ پر اثر نہیں کرتے۔ چلو غائب ہو جاؤ اور جو کہا ہے جلد کر دینا۔ وہ اپنی کار کی جانب بڑھ گئی۔ فی الحال اس کا گلٹا میلوی ہاؤس جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ کوئی اہم انسان اس سے ملنا چاہتا تھا اور وہ اس سے ملنے جا رہی تھی۔ وہ بلا وجہ کسی سے نہیں ملتی تھی، یعنی اس کی ملاقات اہم تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو ضرور شیئر کریں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگ رہی ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔